نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر اس سیریز کے اندر آخری بار آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں اور ایک کچھ اختتامی کلمات آپ کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیں گے، کچھ کنکلوژن شیئر کرنا چاہیں گے، کچھ نتیجہ اخذ کرنا چاہیں گے اس پوری سیریز سے جو ہم نے اس پورے مہینے کے اندر بنائی اور آپ لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کرتے رہے کہ اس کو دیکھیں بھی، سنیں بھی اور اوروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ میں سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کی توجہ اس اجر کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو اجر ان لوگوں کے لیے ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس خلافت کو اسٹیبلش کرنے والے بنیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جو اجر ہے، اس اجر کا موقع صرف اور صرف اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں دو لوگوں کے پاس تھی، دو قوموں کے پاس تھی، دو جنریشنز کے پاس۔ ایک جنریشن تھی دا بیسٹ آف جنریشنز، صحابہ کی جنریشن۔ ان کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ وہ یہ والا ثواب حاصل کریں، اور کچھ نے یہ کیا اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بہت پچھتائے اور آگے چل کے بھی پچھتاتے رہیں گے۔ دوسرا، پھر کیونکہ اسلام قائم رہا، غالب رہا، تو یہ موقع کسی کو نہیں مل سکا۔ دوسرا، یہ اب ہمارے پاس ہے، میرے اور آپ کی جنریشن کے پاس ہے۔ ہم سے پہلے والی جنریشنز، ایک دو جنریشنز اس موقع کو ضائع کر چکی ہیں۔ اللہ ان کو اس میں نہ پکڑے، خاص طور پہ اگر انہوں نے اس کے لیے کوشش کی تو بالکل بھی نہ پکڑے۔ اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اور یا پھر ہم یہ کرتے کرتے جو ہے نا مر جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بابت جو ہے معاف فرما دے، کیونکہ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اب ذرا آئیں پریکٹیکلی اس بات کی طرف کہ دیکھیں، ہم مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک پینسل بھی لے کے دیتے ہیں تو جب تک وہ پینسل قلم استعمال کر رہا ہے، اس قلم سے لکھ رہا ہے، جو لکھ رہا ہے آپ کو بھی اجر ملے گا۔ آپ کپڑے کا ٹکڑا دیتے ہیں، وہ کپڑا پہنتا ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا، اس کے جو ہے نا لوتھڑے نہیں بن جاتے، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب ذرا سوچیں کہ جس خلافت کے قیام کی ہم بات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، وہ خلافت جب قائم ہو جائے گی اور وہ مسلمانوں کی جانوں کو، مسلمانوں کے مال کو، مسلمانوں کے زمین کو، مسلمانوں کے عقائد کو، مسلمانوں کی محرمات کو، ہمارے قبلہ اول اور قبلہ دوم کو وہ پروٹیکٹ کرے گی اور وہ نئے نئے زمینوں کو کھولے گی اور اسلام کے غلبے تلے لائے گی، یہ سب کچھ ہوگا تو کتنا امینس ثواب ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کو اسٹیبلش کرنے میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ اور وہ کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک وہ خلافت رہے گی۔ اگر وہ خلافت 1000 سال رہی تو اب ذرا سوچیں کہ آپ کو قیامت کے دن ایسی وہ کیا کہیں گے حسنات مل رہی ہوں گی جن کو آپ جانتے پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کو فرشتے بتا رہے ہوں گے کہ یہ اصل میں کیونکہ آپ نے اس چیز کے لیے کام کیا تھا، تو ہر بیوہ جس کا خیال یہ خلافت رکھے گی، ہر یتیم جس کے سر پہ شفقت والا ہاتھ پھیرے گی، ہر وہ نئی زمین جو کہ کھولی جائے گی، ہر وہ ملزم جس کو کہ انصاف فراہم کیا جائے گا، ہر وہ مجرم جس کو تختہ دار تک پہنچایا جائے گا، یہ سارا کچھ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جائے گا اگر آپ اس کے لیے کام کریں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم نے اپنی طرف سے بہت سے اعتراضات سامنے رکھے، جتنے ذہن میں آئے رکھ دیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھیں گے تو کوئی نئی بات نہیں کرے گا۔ میں سوچ رہا تھا، دیکھیں ابھی ایران کے اوپر امریکہ نے چند دن پہلے حملہ کیا، ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے کہا جی ایران تو خلافت ہے، آپ نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کچھ اور آ گئے، انہوں نے کہا جی پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا ہوا ہے، بہت غلط ہے، بہت ظلم ہے۔ لیکن کیا اس وجہ سے وہ خلافت بن گئی؟ کیا افغانستان خلافت ہے؟ کیا ایران خلافت ہے؟ بھائی عقل کے ناخن لیں، آپ ذرا جا کے ان کے لیڈران سے پوچھ لیں، کیا وہ خود یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ خلافت ہے؟ کیا انہوں نے اس کو مسلمانوں کے لیے کھولا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے اس کو خلافت کا نام دیا ہوا ہے؟ کیا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم خلیفہ ہیں؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں اور ہم جو ہے نا ان بارڈرز کو نہیں مانتے جو کہ اصل میں ہمارے اندر یہ پھوٹ اور یہ تقسیم ڈالتی ہیں جو انگریزوں نے لگائی ہوئی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایران خلافت ہے، تو وہ ذرا چیک کریں کہ کیا کسی پاکستانی شیعہ کو، کسی ترکی شیعہ کو، کسی عراقی شیعہ کو ایران جا کر اور وہاں کی نیشنلٹی لینے کا بھی حق ہے؟ وہاں پہ جو ہے نا ان کا لیڈر منتخب کرنے کا بھی حق ہے، اس سسٹم میں شامل ہونے کا بھی حق ہے؟ آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیم از ٹرو فار افغانستان۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب کوئی خود بھی کلیم نہ کر رہا ہو کہ میں ایک چیز ہوں، تو آپ کیوں جو ہے نا وہ
کیا ہے کہ جی مدعی سست اور گواہ چست، تو آپ کیوں گواہ کے طور پہ چست بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو نئے نئے آرگیومنٹس نکلیں گے، آپ نے ان آرگیومنٹس کی اور اس ڈسکشن کے فریم ورک کے اندر ان سب کا انشاءاللہ جواب دینا ہوگا۔ اور میں ختم کرنا چاہوں گا ایک بہت ہی اچھے قول کے اوپر جو کہ منسوب ہے امام النووی سے، اور یہ انہوں نے اپنی جو لکھی شرح صحیح مسلم اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہ لکھا۔ اور انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ جو علماء ہیں وہ متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کے لیے خلیفہ اپوائنٹ کرنا، ایک خلیفہ اپوائنٹ کرنا یہ فرض ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہم نے قرآن کی دلائل رکھی، حدیث کی دلائل رکھی، تاریخ کی دلائل رکھی، ہم نے اپنے اس پورے اس کو 4 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ ہم نے شروع کیا یہاں سے کہ آپ کو بتائیں کہ کیا فقہی غلط فہمیاں ہیں، کیا اعتراضات ہیں جن کا ہم نے جواب دیا۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے تاریخی اور سیاسی نظر ثانی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک نئے طریقے سے تاریخ کو دیکھنے کا ایک کام شروع کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اعتراضات نکلتے ہیں وہ بتائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ایک عصر حاضر کی ایک خاص قسم کی شکست خوردہ جو ذہنیت ہے وہ، اور ایک مروبیت والی اور ایک بے حسی والی جو چیزیں انسانوں کے مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں، اس کے نتیجے میں جو اعتراضات ہیں ان کا کیا جواب ہے۔ اور آخر میں ہم نے جو طریقہ کار پہ اور تحریکات کے اوپر مبنی اعتراضات ہیں ان کو بھی ٹیکل کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہر اعتراض کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیں، اپنے جو بھی بہتر سمجھداری، جو حکمت اور جو علم پر مبنی بات ہے اس کے مطابق دیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آخر میں کہ وہ آپ کے دلوں کو اس چیز کے لیے کھولیں جو ہم نے یہاں پہ باتیں سامنے رکھی، کہ جو اللہ کا میسج ہے، اللہ کا جو حکم ہے، رسول کا جو فرمان ہے اس کے لیے کھولیں۔ اور خاص کر دعا کرتے ہیں کہ وہ جو مختلف کنفیوژنز ہیں ان کو دور کرے، جو ہمارے دلوں میں ڈر ہے اس کو نکالے، جو ہمارے ذہنوں پہ مروبیت ہے اس کو ختم کرے، ہمارے جو جسموں کے اوپر ایک لیزینس، ایک سستی چھائی ہوئی ہے وہ اس کو ختم کرے، اور ہماری نیت کے اندر جو اخلاص کی کمی ہے اگر ایسی کوئی کمی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کم کرے، ختم کرے، تاکہ ہمیں جو ہے نا سچ نظر آ سکے۔ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو دعا تھی اس سے ختم کرنا چاہوں گا، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ، یعنی کہ مجھے حق حق کے طور پہ دکھائی دینے لگے اور میں اس کی اتباع کرنے والوں میں سے بن جاؤں، اور مجھے جو ہے وہ جو باطل ہے وہ باطل کی طرح دکھائی دے، مجھے باطل ہی نظر آئے، وہ مجھے اچھا حق نظر نہ آئے، اور میں اس سے اجتناب کرنے والا بن جاؤں۔ جزاک اللہ خیر۔